اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ انفال کے 8ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ امن و سلامتی کے لیے کیے گئے معاہدے کی شرائط پہ دونوں فریقوں کی طرف سے عمل کرنا لازم ہے۔ بہرحال اگر ایک فریق اس پہ عمل درآمد کرنا بند کر دے تو پھر دوسرا بھی اس پہ عمل کا پابند نہیں رہ جاتا۔ اس صورت میں بہتر طرز عمل برابری کی بنیاد پہ اس معاہدے کو ایک طرف رکھ دینا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ انفال رکوع نمبر 8 جو کہ آیات 59 سے 64 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، نہ اصحاب لگا رکھیں جو کفر کر رہے ہیں کہ وہ سبقت لے گئے۔ انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ حق کا انکار کرنے والے اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ معاہدوں کی خلاف ورزیاں کرنے یا اپنی جگہ چھوڑ کے کسی دوسری جگہ چلے جانے کی وجہ سے وہ قانون ربی کی گرفت سے بچ جائیں گے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کا نظام اس پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ نہ ہی قانون ربی سے آج تک کوئی بچ کے نکل سکا اور نہ ہی نکل سکتا ہے۔ ایسی کوششیں کرنے والوں کی نشانیاں جا بجا اس زمین پہ بکھری ہوئی ہیں اور ہم سب کو عبرت کی دعوت دے رہی ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے، تو کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں؟ سو دیکھتے کیسا انجام ہوا ان سے پہلے والوں کا، اور وہ اشد تھے ان سے قوت میں، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی شے عاجز کرنے والی، آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ بے شک وہ علم والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار رکھو تم ان کے واسطے اپنی استطاعت بھر قوت اور عمدہ سامان جنگ۔ تُرْحِبُونَ بِهِ عُدُوًّا لِلَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، ہیبت طاری رہے ان پہ جو عداوت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور عداوتی ہیں تمہارے اور ان کے علاوہ کچھ اور۔ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، جن کا تمہیں علم نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جو وفا الیکم وانتم لا تظلمون، پورے کا پورا لوٹا دیا جاتا ہے تمہیں اور تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ رباط الخیل، عمدہ گھوڑے، بہترین سامان جنگ، متحرک مسلح دستے۔ ترحبون، ہیبت طاری ہے، ڈیٹرڈ، ٹیریفائڈ۔ اس آیت مبارکہ میں تھیوری آف ڈیٹرنس کا بیان ہے اور حق کے دشمنوں کو ان کے مذموم عزائم سے باز رکھنے کا فارمولہ بیان کیا گیا ہے۔ اس فارمولے کی اہمیت اجتماعی طور پہ بھی ہے اور انفرادی طور پر بھی۔ اجتماعی سطح پہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ حق کے دشمنوں کے خلاف استطاعت بھر اپنی قوت تیار رکھی جائے، لیکن اس کا تعلق محض جدید اسلحے سے لیس سریع الحرکت افواج ہی نہیں بلکہ علم و عمل کے تمام میدان ہیں، خواہ ان کا تعلق سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو، معاشی ترقی کے ساتھ ہو یا صنعتی میدان میں، کیونکہ ان تمام شعبۂ کار میں ترقی ہی کسی قوم کی قوت کا باعث
بنتی ہے۔ اس ہمہ وقت تیاری کے کئی مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے تاکہ اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے دشمنوں کے دلوں پہ ہیبت طاری رہے اور وہ کبھی بھی میلی آنکھ اٹھا کے ہماری طرف نہ دیکھیں اور کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ دوسرا، ایسی قوموں پر بھی ہیبت طاری ہو جائے جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، بظاہر وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح انفرادی سطح پہ رائے حق کے ہر مسافر پہ لازم ہے کہ وہ ہر طرح کے لوگوں، حالات اور واقعات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، خواہ اس کا تعلق ذہنی، فکری یا علمی سطح سے ہو، کردار سازی سے ہو، علم و عمل سے ہو، یا اپنی ذات کی نشو و نما کے ساتھ ہو۔ رائے حق میں اس تیاری کی خاطر جو کچھ بھی خرچ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ پورے کا پورا لوٹا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نظام میں کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ وَإِنْ جَانَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ جھکیں سلامتی کے لیے تو تم بھی جھک جاؤ اس کے لیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور توکل رکھو اللہ تعالیٰ پہ، بے شک وہ سمیع العلیم ہے۔ جانا ہو دامن پھیلائیں، مائل ہو جائیں، دے نکلائیں۔ بہرحال اگر ہمارے دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم بھی صلح صفائی کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سمیع العلیم ہے، ان سے کوئی بات، کسی کی نیت نہیں چھپی ہوئی، کیونکہ وہ ظاہر اور باطن دونوں کا علم رکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، میں خوب جانتا ہوں غیب آسمانوں کے اور زمین کے، اور مجھے خوب علم ہے جو تم سامنے کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے سے مراد یہ ہے کہ صلح صفائی سے متعلق مکمل طور پہ مشورہ کیا جائے اور تمام شرائط کو ایک احسن طریقے کے ساتھ طے کیا جائے۔ اسی سلسلے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 159 ہمارے لیے رہنما ہے، اور مشورہ کریں ان سے امور میں، تو جب آپ عزم کر لیں تو توکل کریں اللہ تعالیٰ پہ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ ارادہ کریں گے کہ دھوکہ دیں تمہیں، تو بے شک تمہارا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی جس نے تائید کی تمہاری اپنی نصرت سے اور مومنین کے ساتھ۔ اگر ہمارے دشمن صلح صفائی کے معاہدے کے ذریعے سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تب بھی ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق یہ معاہدہ کیا ہے اور ہم اس پہ کاربند ہیں اور اللہ پہ ہم نے توکل کیا ہوا ہے، تو پھر فکر کیسے؟ ہمارا حساب دشمنوں کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ وہی اللہ جو اس سے پہلے بھی ہماری نصرت فرماتا ہے اور آئندہ بھی ہماری نصرت فرمائیں گے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور باہمی الفت ڈال دی ان کے دلوں میں۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر آپ خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے سب، نہ باہمی الفت ڈال پاتے ان کے دلوں میں،
ولاکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی ان کے مابین، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ باعزت حکمت والا ہے۔ الفا چاہت، لگن، پٹ افیکشن۔ اس مادہ کے بنیادی معنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مل جانا اور ایک دوسرے میں ضم ہو جانا کے ہے۔ الاف در حقیقت تعاون سے آگے کا درجہ ہے۔ اس میں جماعت کے افراد اس طرح سے آپس میں گھل مل جاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی تائید کی ایک مثال اس آیت میں موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں باہمی الفت ڈال دی تو وہ سب بھائی بھائی بن گئے، بڑے چھوٹے کا فرق مٹ گیا، امیر اور غریب اور دیسی پردیسی کا فرق ختم ہو گیا۔ حالانکہ اس کام کے لیے بے تحاشا وسائل بھی بروئے کر لائے جاتے تو اس طرح کی محبت اور الفت ممکن نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنی کرم نوازی کے ساتھ ایک باحکمت انداز میں یہ کام کر دکھایا جو دنیا بھر کے وسائل خرچ کرنے کے باوجود بھی ممکن نہ تھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، جب تم عداوتی تھے تو اس نے الفت ڈال دی تمہارے مابین تو تم ہو گئے اس کی نعمت سے بھائی بھائی۔ یا ایھا نبی جو حسبک اللہ، اے نبی آپ کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو اتباع کرتے ہیں آپ کا مومنین میں سے، حسبک آپ کا حساب حوالے ہے، رکاؤٹ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی اور جو مومنین آپ کی پیروی کر رہے ہیں، آپ سب کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اور جب آپ نے اللہ پہ توکل کیا ہوا ہے اور آپ اپنے سارے کام اسی کے احکامات کے مطابق کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے گا، آپ کی ہر طرح سے نصرت اور تائید فرمائے گا، جس کی بدولت آپ کا دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ مختصر خلاصہ اس رکوع کا، حق کی مخالفت کرنے والا کوئی بھی مکافات عمل سے بچ نہیں سکا، پر اس حقیقت کی نشانیاں زمین پہ جا بجا بکھری ہوئی ہیں اور باعث عبرت ہے۔ دشمنان حق کو ان کے مذموم عزائم سے باز رکھنے کے لیے اپنے پاس موجود وسائل کے مطابق تیاری رکھنا لازم ہے۔ اس طرح نہ صرف کھلے بلکہ چھپے دشمن بھی خبردار رہیں گے۔ بہرحال اگر دشمن صلح صفائی کا ہاتھ بڑھائیں تو ان کے ساتھ صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کے دلوں میں کھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی تائید اور نصرت فرمائیں گے۔ اہل ایمان بھی ایک وقت ایک دوسرے کے مخالفین تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی بدولت ان کے دلوں میں الفت ڈال دی تو وہ بھائی بھائی بن گئے اور ایک دوسرے کے جان نثار ساتھی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔